حضرات، کسی نے کیا خوب کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات، غوث اعظم کی نگاہ ولایت کا کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میرے پیارو، غوث الثقلین سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے گزر رہے ہیں، جسم پاک پر قیمتی جبہ ہے۔ ایک چور اس جبہ کو دیکھ لیتا ہے اور آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے تاکہ کسی طرح وہ جبہ چور چرا سکے۔ غوث اعظم اپنے حجرہ ولایت میں داخل ہوتے ہیں، کسی طرح چور بھی اندر داخل ہو جاتا ہے۔ غوث اعظم نے جبہ کو اتار کر عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ چور کو موقع ملتا ہے، چپکے سے جبہ کو اٹھا کر بغل میں دبا کر دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ دروازہ بند پاتا ہے، اندھیری کوٹھری ہے۔ چور دیواروں پر ہاتھ مار مار کر دروازہ تلاش کر رہا ہے، مگر دروازہ نہیں مل پا رہا ہے۔ ارے ملتا کیسے؟ غوث پاک کا پاک در تھا، پاک گھر تھا، ادھر چور دروازہ تلاش کر رہا تھا، ادھر غوث اعظم اس کے لیے ولایت کا دروازہ کھول رہے تھے۔ آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں اور دروازہ پر دستک کی آواز آتی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، کون؟ اللہ اکبر فرمایا، میں خضر ہوں، خضر۔ دروازہ کھول دیا گیا، اندر تشریف لے آتے ہیں۔ خضر نے فرمایا، فلاں علاقہ کا ابدال وصال کر گیا ہے، اس علاقہ کے لیے ابدال لینے آیا ہوں۔ چور اندر چھپا بیٹھا ہوا ہے اور خوف و دہشت سے بے حال ہو رہا ہے۔ اسے یقین ہو گیا، اب پکڑا جاؤں گا، اب جکڑا جاؤں گا، اب میری پٹائی ہوگی۔ اللہ اللہ، لیکن چور نہ پکڑا جاتا ہے نہ جکڑا جاتا ہے، اس لیے کہ مسند ولی کی بارگاہ عالیہ پناہ ہے، جس کی شان ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ غوث اعظم نے فرمایا، صبح کسی کو مقرر کر دیا جائے گا۔ حضرت خضر نے جواب دیا، صبح تک اگر وہ علاقہ ہلاک ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ غوثیت ماپ کے بہرے بے کرا میں رحم و کرم کی موج اٹھتی ہے اور فرماتے ہیں، اچھا جائیے، گوشہ میں ایک ابدال موجود ہے، انہیں لے جائیے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہوزوں کے قی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ میرے پیارو، سیدنا خضر کونے میں تشریف لا کر مخاطب ہوتے ہیں، اے ابدال ہمارے ساتھ چلیے۔ چور بول پڑتا ہے، میں ابدال نہیں ہوں ابدال، بلکہ میں چور ہوں چور۔ حضرت خضر جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تک آپ چور تھے، ڈاکو تھے، غوث کی نگاہ کرم سے اب ابدال ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ کی جانب میں دیر کیا لگتی ہے؟ ارے نگاہیں اٹھتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ میرے پیارو، معلوم ہوا نگاہ کرم سے ہونے والے ولی کے لیے متقی ہونا بھی شرط نہیں ہے، اس لیے کہ ولایت کبھی تقوی سے ملتی ہے اور کبھی ولایت کے بعد تقوی آتا ہے۔ میرے پیارو، غوث اعظم کی نگاہ نے منٹوں میں چور کو ولی بنا دیا، تو رسول اعظم کی نظر کرم کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نگاہ مرد مومن سے
بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو زو کی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے پیارو سنو، اولیاء اللہ سے ٹکرانے کی کوشش مت کرنا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی کے کھمبوں پر ایک لال تختی لگی ہوتی ہے اور سفیدی سے لکھا ہوتا ہے ہوشیار ساودھان خطرہ، یعنی اے راستہ چلنے والوں، اے لوگو، بجلی کے کرنٹ سے اندھیرے گھر کو روشن رکھنا، مگر اس سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ عام کھمبوں کی طرح نہیں ہے، اس کے اوپر بجلی کا تار ہے اور اس تار پر بجلی کا کرنٹ ہے، اس سے ٹکرانے کی کوشش کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے بلا تمثیل۔ رب ذوالجلال نے اپنے مخصوص بندے اولیاء کا تعارف حرف تنبیہ علی انا لا کر ارشاد فرمایا، میرے اولیاء سے دل کے اندھیرے گھر کو روشن رکھنا اور ان کے فیض باطنی سے مستفیض اور مستنیر ہونا، مگر ان سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، ان میں مدینہ کے ہائی پاور ہاؤس کا ایمانی کرنٹ رواں دوا ہے، ان سے الجھنے کی کوشش کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ بجلی کے کھمبوں سے ٹکرانے میں جسم و جان کا خطرہ ہے، اور اولیاء اللہ سے ٹکرانے میں ایمان کا خطرہ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔